سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا. اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس، میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے واپس لے آؤ، یہ پہلی دفعہ جب مشرف نے فوج بھیجی وہاں 2003 میں، تو میں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں قبائلی علاقے کی، اب کبھی یہ حماقت نہ کرتے، کیونکہ ہماری وہ فورس تھی وہاں، ہمیں کوئی فوج بھی نہیں رکھنے کی ضرورت تھی. وہاں پرامن علاقہ تھا، پاکستان سے بہت زیادہ قبائلی علاقہ پرامن تھا. جب فوج بھیجی وہاں سے ہمارے مسئلے شروع ہوئے. وہ لوگ، ان میں سے جن لوگوں نے شرکت کی تھی، جو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں، دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب افغانستان گیا، تو سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے، پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے، انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے، اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح، ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی دورانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں، ہم نے پولیس کو ریفارم کیا.
पुलिस कमांडोज की ट्रेनिंग करवाई, पहली दफा पुलिस कमांडोज को डेवलप किया, और उधर से फिर फाइट बैक हुई, और पख्तूनख्वा की जो पुलिस थी वो फिर खड़ी हुई अपने पैर पे, और इतनी कुर्बानियों के बावजूद उन्होंने उनके एंड में देखें कि सारी कौम खड़ी होगी पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ, क्योंकि उन्होंने फिर कुर्बानियां दी और रोका दहशतगर्दों को। लेकिन असल में दहशतगर्दी लड़ी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी से, और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती है, और कौम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंड में कुर्बानियां दी। पता नहीं 6000 हमारे फौजी शहीद हो गए, और टोटल पाकिस्तान की 80,000 पाकिस्तानी इस जंग में हलाक हुए।